بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت بادشاہ کہ جس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہزاروں معصوم بچوں کا قتل عام کیا۔ لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بچ نہ سکا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم فرعون پر غالب آ گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا اور مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے فرعون کیا کام کیا کرتا تھا۔ مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے فرعون اپنی زندگی کیسے گزارا کرتا تھا اور مصر کا بادشاہ بننے کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کس طرح کیا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے فرعون نے مصر کے لوگوں کو جانوروں جیسا جاہل کیوں بنا دیا تھا۔ پیار دوستو، اس ایمان افروز اور عبرت ناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، مصر کی تاریخ میں کل 33 فرعون گزرے ہیں اور ان تمام تر فرعونوں میں سے سب سے بدبخت فرعون وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اس فرعون کا نام ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان تھا اور بعض روایات کے مطابق اس کا نام قابوس تھا۔ فرعون کے دور میں ایک ایسی بدبخت قوم تھی کہ جس کو قبطی قوم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ قوم تھی کہ جس نے فرعون کو اپنا خدا مانا اور فرعون کی پوجا کرنی شروع کی۔ فرعون اسی قوم کی نسل میں سے تھا۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سال کی عمر عطا فرمائی اور اس 400 سال کی عمر میں نہ تو یہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور اس 400 سال کے عرصے کے دوران کوئی بھی دشمن اس پر غالب نہ آیا۔ پیار دوستو، بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ فرعون کو یہود و نصارہ قابوس اس وجہ سے کہا کرتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا۔ پیار دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا۔ کیا فرعون کو مصر کی بادشاہت وراثت کے اندر ملی تھی؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو مصر کی بادشاہت وراثت میں نہیں ملی، بلکہ فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارا کرتا تھا اور عام انسان کی طرح محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن فرعون اس محنت مزدوری سے تنگ آ گیا اور بازار کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام تاریخ میں حامان کے نام سے ملتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور حامان کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس وقت یہ دونوں بدبخت کام کی تلاش کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دنوں میں مصر کے شہر میں خربوزے کی خرید و فروخت اور بعض روایات کے مطابق تربوز کی خرید و فروخت کا کام عروج پر تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت فرعون اور حامان ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگنے لگے۔ اس وقت خربوزے والے نے فرعون اور حامان سے کہا کہ تم لوگ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر بیچ آؤ۔ اگر تم لوگوں نے میرے خربوزے بازار میں بیچ دیے تو میں تم دونوں کو کھانے کے لیے دوں گا۔ چنانچہ خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں بیچ آتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح حامان وہیں پر رک گیا اور فرعون وہ خربوزے لے کر بازار کی طرف چلا گیا۔ جب فرعون بازار میں پہنچا تو فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ ہمارے بازار کا یہ دستور ہے کہ ہم لوگ ادھار مال خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون ان دکانداروں کی یہ بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر اسی دستور کے مطابق سامان بیچ کر فرعون واپس چلا آیا اور واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہنے لگا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا، اور اس طرح فرعون خربوزے والا کام چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی ایسے کام کی تلاش تھی کہ جس کے اندر فرعون کو زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکیں اور وہ امیر بن سکے۔ چنانچہ ایک دن فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور بادشاہ مصر کے سامنے اپنی درخواست پیش کی۔ فرعون بادشاہ مصر سے کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ فرعون بادشاہ مصر سے کہنے لگا کہ میں یہاں پر کام کی تلاش میں آیا ہوں اور میری یہ حالت ہے کہ میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی مجھے مصر کی اسی سلطنت کے کسی شہر میں بطور فدوی کوئی کام دے دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے بادشاہ نے فرعون کی یہ بات سن کر فرعون سے کہا
کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ مصر کی یہ بات سن کر فرعون بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں بطور فدیہ میں کچھ رقم شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر مصر کے قبرستان میں کوئی بھی اپنا مردہ دفن نہ کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی۔ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروگی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور خوشی خوشی انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردے کو اس قبرستان میں دفن کرے گا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر کے اندر ایک خوفناک وبا پھیل گئی، جس وبا کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو فرعون بہت خوش ہوا اور فرعون نے ہر مرنے والے شخص کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح فرعون کے پاس کچھ ہی عرصے میں بہت زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ جمع ہو گیا اور فرعون امیر ترین شخص بن گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت آنے کے بعد فرعون نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کی دروگی لے لی جائے اور مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر کر لیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا کرنے کے لیے مقربان بادشاہ کے لوگوں کو کچھ پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی دروگی حاصل کر لی۔ پیارے دوستو، اس طرح فرعون مصر کے قبرستانوں کی دروگی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا پیسہ جمع کرواتا، جس کو دیکھ کر بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا۔ شاہی خزانے میں اتنا مال و دولت جمع کروانے کی وجہ سے بادشاہ مصر فرعون سے پیار کرنے لگا اور اس کو عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران قدرت الہی سے ایسا ہوا، اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ مقرب اور محبوب بندہ بن چکا تھا، لہٰذا بادشاہ مصر نے فرعون کو ہی مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اس طرح فرعون کو اقتدار ملتے ہی فرعون اپنے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر فرعون نے اپنے دوست حامان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح فرعون کا دوست حامان جب فرعون کے پاس آیا تو فرعون حامان سے کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور تمام مصر کے لوگ میری عبادت کریں اور میری پوجا کریں اور مجھ کو اپنا سب سے بڑا خدا مانیں۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان ایک دم حیران ہو گیا، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو ایسا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مصر کے تمام لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنا اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون حامان سے کہنے لگا کہ ایسا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہم مصر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت مصر کے زیادہ تر لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اس کام کو کرنے کے لیے کوئی تدبیر نکالو تاکہ میں خدائی کا دعویٰ کر سکوں۔ چنانچہ حامان فرعون کی یہ بات سن کر کچھ دنوں تک سوچتا رہا، اور کچھ دن سوچنے کے بعد آخر کار یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر کے دربار میں ایک درخواست دی جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات ایک سال کے لیے بالکل مفت میں پوری کی جائیں، اور مصر کے تمام تر لوگوں کے تمام تر اخراجات کے پیسے میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور مصر کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس شخص کو جو چیز بھی چاہیے وہ بالکل مفت میں حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرعون کے پاس پہلے ہی بہت زیادہ مال و دولت جمع ہو چکا تھا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کے کہنے پر بادشاہ مصر کے دربار میں یہ درخواست جمع کروا دی۔ چنانچہ اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ درخواست دیکھی اور اس کی درخواست کو قبول کر لیا، اور ایک سال تک مصر کے تمام تر لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی کی تمام تر اشیاء بالکل مفت میں دی گئیں، اور ایک سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم فرعون نے حامان کے ہاتھوں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی۔ چنانچہ فرعون کے اس عمل کو دیکھ کر مصر کے لوگ بہت خوش ہوئے اور فرعون کو ایک اچھا انسان سمجھنے لگے۔ اس کے بعد فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے اور مصر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ایک اور چال چلی، اور مزید 2 سال تک مصر کے تمام تر لوگوں کی تمام تر ضروریات کو بالکل فری میں پورا کیا گیا۔ چنانچہ فرعون کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے مصر کی تمام تر رعایا فرعون سے بہت خوش ہوئی، اور مصر کے تمام تر غریبوں نے فرعون کی ترقی اور کامیابی کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت تھا کہ جب فرعون کا نصیب بدلنے والا تھا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ ادھر مصر کی تمام تر رعایا فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھی، اور ادھر قدرت الہی سے مصر کا بادشاہ مر گیا۔ چنانچہ اس وقت اس مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح بادشاہ مصر کو دفن کرنے کے بعد 3 دن تک
مصر کے تمام تر لوگ عیادت کے لیے بادشاہ مصر کے دربار میں آتے رہے، اور چوتھے روز مصر کے تمام تر لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں جمع ہوئے، جن کے اندر بڑے بڑے قاضی اور مفتی، امراء، غربا، چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ اس طرح جب یہ تمام لوگ بادشاہ کے دربار میں جمع ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب بادشاہ مصر کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ بادشاہ کے بغیر ملک بے سر و پا ہو چکا ہے۔ چونکہ اس وقت تمام مصر کے لوگوں نے فرعون کی طرف سے یہ اچھائی دیکھی تھی کہ فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کی تمام تر ضروریات کو 3 سال تک بالکل مفت میں پورا کیا تھا، لہٰذا مصر کے تمام تر لوگ فرعون کو ایک بہت ہی اچھا اور نیک دل انسان سمجھتے تھے۔ پیارے دوستو، مصر کے تمام تر لوگ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر فرعون سے بہت خوش تھے۔ چنانچہ تمام لوگوں کی مشاورت کے بعد بالآخر فرعون کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور فرعون بادشاہ مصر کے تخت پر بیٹھ گیا، اور اس طرح فرعون پر قسمت مہربان ہوئی اور یہ ایک مزدور سے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح فرعون جب مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اس طرح فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر کے اندر ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ جس کی وجہ سے میں خدائی کا دعویٰ کر سکوں اور مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں۔ چونکہ اس وقت مصر کے زیادہ تر لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا حامان بدبخت نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ مصر کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جتنے بھی علماء و فضلاء دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی درس و تدریس کو ختم کر دیں۔ حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اس طرح لوگوں کے درمیان دین کی تبلیغ کا سلسلہ ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جائیں اور بالکل اپنے دین کو بھول جائیں اور جانوروں جیسے جاہل بن جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل جو پیدا ہوگی وہ دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہوگی۔ حامان فرعون سے کہنے لگا کہ جب لوگ اس طرح جاہل بن جائیں گے تو اس وقت تم خدائی کا دعویٰ کر دینا، اس وقت تمام لوگ تم کو اپنا خدا ماننے لگیں گے اور تمہاری پوجا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ فرعون نے حامان کی یہ بات سن کر ایسا ہی کیا، اور مصر کے اندر تمام دینی درسگاہوں کو بند کر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہونے لگے، اور آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہونے لگیں۔ اس وقت مصر کے تمام تر لوگ دین کی دوری کی وجہ سے اور تعلیم کی دوری کی وجہ سے جانوروں جیسے جاہل بن چکے تھے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو فرعون بہت خوش ہوا۔ اس وقت فرعون نے تمام لوگوں کو بت پرست بنانے کے لیے اور خود کو خدا کہلوانے کے لیے یہ چال چلی کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کی پوجا کیا کریں اور ان کے سامنے سجدہ کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کے حکم کے مطابق تمام مصر کے اندر ہر گھر میں بت بنائے گئے اور ہر گھر میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور دین سے دور ہو چکے ہیں اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اس وقت فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور ان تمام تر لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک قبطی قوم جو کہ مصر کے اندر تعداد میں بہت زیادہ لوگ تھے، انہوں نے فرعون کو اپنا خدا تسلیم کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر فرعون کی پوجا کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اس طرح فرعون ایک مزدور سے مصر کا وزیر بنا، اور مصر کا وزیر بننے کے بعد مصر کا بادشاہ بنا، اور مصر کا بادشاہ بننے کے بعد اس نے لوگوں کو جانوروں جیسا جاہل بنایا اور ان کے سامنے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی وحدانیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔